وَمِنَ النَّاسِ یہ تیسری جماعت ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ مَن یقول وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ایمان لائے ہیں ہم اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور 7 دن آخر کے وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے اپنے گمان میں والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون حالانکہ نہیں دھوکہ دے سکتے وہ الا انفسہم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ پس زیادہ کیا ان کو اللہ نے مرض بیماری میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور واسطے ان کی عذاب ہے دکھ دینے والا دکھ دیا ہوا دکھ دینے والا بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو نہ فساد کرو تم فی الارض زمین میں قالو آگے سے کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں اللہ سنو خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں شعور رکھتے محسوس نہیں کر رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنوا ایمان لاؤ تم کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے ہیں لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ایمان لائے ہم کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے ہیں کم عقل لوگ الا خبردار سنو انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی کم عقل ہیں ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں جانتے وَإِذَا اور جب لقوا ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان والے ہیں وَإِذَا اور جب خلوت میں جاتے ہیں الگ ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیاطین کی طرف قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک نحنو ہم مستہزئون مذاق کرنے گئے تھے ان کے پاس اللہ یستہزئ اللہ مسخری کرے گا یعنی مسخری کا جواب دے گا بہم ان کو وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں اپنی سرکشی میں یعمہون دل کے اندھے بن چکے ہیں اولئک یہی لوگ الذین ہوئے اشتروا جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے فما پس نہ ربحت نفع دیا تجارتہم ان کی تجارت نے وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت والے. یہ ترجمہ آپ نے سن لیا. یہ تیسری جماعت ہے منافقین کی. اللہ نے ان کا نام نہیں للمتقین پہلی جماعت. دوسری کافر تھے کھلے کافر. اللہ نے ان کا نام لیا تھا نا ان الذین کافروا نام لیا تھا لیکن اس جماعت کا نام منافقین یہاں نہیں لیا. اللہ کو غصہ بہت تھا. اللہ نے اتنا فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اس طرح باتیں کرتے ہیں. ظاہری طور پر تو کہتے ہیں آمنا باللہ, ظاہری طور پر صرف زبان سے کہتے ہیں دلوں میں ایمان ہے. ہاں منافق وہ ہوتے ہیں جن کی زبان پر تو کلمہ ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ کلمہ گو کو کافر نہ کہو, کلمہ گو جو موحد ہو اس کو کافر نہ کہو. جو کلمہ گو ہو کر شرک کرے
اسے تو مشرک کہنا ہے، کفر کرے کافر کہنا ہے، منافقت کرے تو منافق کہنا ہے۔ اچھا جی، منافق نفق کا معنی سرنگ ہوتا ہے۔ سرنگ کیا ہوتی ہے؟ ایسی غار جس کا دونوں طرف سے منہ ہو۔ کون سا جانور ہے جو ایسی بل اور ایسی سرنگ بناتا ہے؟ چوہا، گوہ۔ یہ جب کھٹ کر دیے نا، ایک طرف سے دوسری طرف سے 2 سوراخ رکھتی ہے، ادھر سے پانی ڈالو نا، ادھر سے نکل کر وہ ڈڈر پر پہنچ جاتا ہے۔ خرگوش بھی اکثر ان کی بل ایسے ہوتی ہے، 2 سوراخ رکھتے ہیں، ایک دروازہ بند رکھتے ہیں، تھوڑا سا مٹی ڈال، ایک کھلا رکھتے ہیں، جب کبھی دروازے ایک سے حملہ ہوا نا، دوسرے دروازے سے نکل۔ منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں جدھر نفع دیکھا ادھر چلا گیا، مال غنیمت کا امکان ہے تو بھاگ کر ان کے ساتھ آ گئے، مسلمانوں کے ساتھ، اور کہا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگر سنا کہ مشکل ہے، جہاد کرنا ہے، جی بھاگے پھر۔ منافق کا نام قرآن میں منافقین کا ذکر آیا، زندیق میں اس کو حدیث میں اس کو زندیق کہتے ہیں، الذین یلحدون فی آیاتنا، ملحد بھی کہتے ہیں، لیکن علماء امت کے نزدیک ایسے منافق کافر کہلاتے ہیں، معارف القرآن وغیرہ۔ ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی، اندر کفر ہو زبان پر کلمہ ہو، اندر شرک ہو زبان پر کلمہ، اور عملی نفاق یعنی ایسا آدمی فاسق ہوتا ہے، جھوٹ بولا ہو، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، تمہارے اندر تو ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، اندر کفر شرک ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ یقولوں کی غرض ہے۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ دے بھی نہیں سکتے، اپنے خیال کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں، دے تو نہیں سکتے، لیکن ان کا زعم اور خیال ہے۔ دھوکے کھانے کا ذکر نہیں، دھوکہ دینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا نقصان کر رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں۔ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ان کو شعور بھی نہیں، شعور محسوس نہیں ہوتا، غلطی کر رہے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ان کو، حیوانوں سے بھی گرے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ منافقت، منافقین کا ذکر ہے نا، نفاق والی مرض ہے۔ ٹھیک ہے، علاج نہیں کیا تو اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا گیا، فزادہ، زیادہ کرتا گیا۔ پھر جب ان منافقین سے کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، لوگوں سے مراد ہے نبی کے صحابہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو کم عقل لوگ ہیں۔ اللہ نے خود صحابہ کا دفاع کیا، کسی سے نہیں کروایا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، تم خود بے وقوف ہو اور کم عقل تم صحابہ کو کہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا یہ اللہ کی عادت ہے۔ انہوں نے صحابہ پہ انگلی اٹھائی، اللہ نے جواب اپنے نبی سے نہیں دلوایا، کسی اور بندے سے نہیں دلوایا، اللہ نے خود صحابہ کی عظمت کا اور تقدس کا دفاع کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اللہ نے فرمایا خیال کرو، جیسے منافق ہیں صحابہ کے پاس آتے تو کہتے انا معکم، ہم بھائی تمہارے ساتھ ہیں اعتقاد عمل میں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، شیاطین سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے سردار منافقوں کی اور کافروں کی،
وہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے پھر ادھر کیوں گئے تھے؟ ان کے ساتھ مذاق کرنے گئے تھے. اللہ نے فرمایا میں نے مہلت دے رکھی ہے، تمہاری مسخری کا تمہیں انجام ملنے والا ہے. دل کے اندھے ہو چکے تھے، اس لیے ایمان کے قریب نہ آئے، منافقت قائم رکھی.